درد اور سوز کے سفیر عطا اللہ خان سخیلوی کا ٹرک ڈرائیور سے مزدور اور پھر بیرا گیری سے ملکہ ترنم کی محبت اور زندگی کی مکمل داستان آج کل کہاں اور کس حال میں ہیں، شادیاں کتنی کیں اور ناکام کیوں ہوئیں، تمام داستان آپ کو ہم اس ویڈیو میں بتاتے ہیں۔ درد کے سفیر لالا عطا اللہ سخیلوی جو ہزاروں دلوں کی دھڑکن، کراچی سے خیبر تک ہر طبقہ زندگی میں یکساں مقبول، موسیقی کی دنیا کے بے تاج بادشاہ لالا عطا اللہ سخیلوی بلا شبہ کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ موجودہ دور کی 3 نسلوں میں وہ جانے اور مانے جاتے ہیں۔ انہوں نے پاکستان کا نام ساری دنیا میں روشن کیا۔ وہ عیسیٰ خیل جو میاں والی کا ایک علاقہ ہے، وہاں پر پیدا ہوئے۔ آپ کا خاندان نیازی تھا جو میاں والی اور افغانستان کے مختلف مقامات پر پایا جاتا ہے۔ عطا اللہ نے میٹرک تک تعلیم عیسیٰ خیل سے حاصل کی، پھر فیصل آباد سے FA کا امتحان پاس کیا۔ بیچلر آف آرٹس کی ڈگری انہوں نے پرائیویٹ حاصل۔ لالا جی کو بچپن ہی سے موسیقی میں دلچسپی تھی، لیکن ان کے گھر میں موسیقی پر سختی سے ممانعت تھی۔ اپنے گھر میں موسیقی پر پابندی کے باوجود عطا اللہ نے چپکے سے موسیقی کی مشق کرتے ہوئے اپنا شوق پورا کیا۔ ان کے سکول کے اساتذہ نے انہیں محمد رفیع اور مکیش کے گیت سکھائے اور ساتھ یہ تلقین بھی کی کہ کبھی گانا بند نہ کرنا۔ عطا اللہ نے اپنے والدین کو موسیقی کے جذبے کو سمجھانے کی کوشش کی اور انہیں راضی کیا کہ وہ انہیں گانا گانے کی اجازت دیں، مگر والد پٹھان اور سخت مزاج تھے۔ انہوں نے کہا، میں نیازی خاندان کا نام برباد کرنے کی آپ کو اجازت نہیں دے سکتا۔ انہوں نے عطا اللہ سخیلوی کو گانا جاری رکھنے سے منع کر دیا اور کہا، یہ نیازی خاندان کا چشم و چراغ ہے، لیکن گانا بجانا میراثیوں کا کام ہے جو ہمیں زیب نہیں دیتا۔ مایوسی کا شکار عطا اللہ جب اس کی عمر 18 برس سے کچھ زائد تھی، گھر چھوڑ گیا، جس پر ان کے والد نے انہیں آگ کر دیا۔ وہ لاہور چلے آئے اور ایک ہوٹل میں ملازمت کر لی، جہاں پر شام کے وقت موسیقی کی محفل ہوتی۔ ہوٹل لبرٹی چوک لاہور کے قریب تھا، جہاں سے میڈم نور جہاں کی گاڑی گزرتی اور بقول عطا اللہ سخیلوی کے وہ جب میڈم نور جہاں کی گاڑی دیکھتے تو ان کی تھکن ہی اتر جاتی۔ پھر انہوں نے کراچی کا رخ کیا اور مہاجر کیمپ میں 10 روپیہ ماہانہ پر کمرہ لیا۔ 1971 کی جنگ میں جب ملکی حالات کشیدگی کا شکار ہوئے تو ان کا کمرہ مسرور ایئر بیس کے قریب تھا اور کئی بار بمباری ہوئی تو وہ اس سے بہت خوفزدہ ہوئے اور راولپنڈی چلے گئے۔ یہاں انہوں نے ٹرک ڈرائیونگ کا کام شروع کیا اور بجری سے بھرے ٹرک کو اسلام آباد سے لے کر چلتے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے رکشہ بھی چلایا، مگر ان سب مشکلات کے باوجود موسیقی نہ چھوڑی۔ اس زمانے میں آڈیو ٹیپ ریکارڈر بہت مقبول ہو رہے تھے، ان کے دوست اور جاننے والے ان کی آواز کو ریکارڈ کر لیتے۔ اس دوران ان پر قسمت کی دیوی مہربان ہو گئی اور اس ہیرے کو ایک جوہری مل گیا۔ ان کی آواز رحمت گراموفون کمپنی کے مالک تک پہنچی تو ان کو بلایا گیا اور ان کو آڈیو گانے کی پیشکش ہوئی تو ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ پھر انہوں نے اپنا مشہور زمانہ گانا کہ ادھر زندگی کا جنازہ اٹھے گا ادھر زندگی ان کی دلہن بنے گی ریکارڈ کروایا۔ اس گانے نے ان کو شہرت کی بلندیوں پر پہنچایا اور پھر ان کا ریکارڈ ہے کہ انہوں نے ایک دن میں 4 البمز ریکارڈ کرائے اور یہی ان کا بریک تھرو تھا۔ ناظرین و سامعین، ان کے گانے ٹرک ڈرائیوروں سے مشہور ہوتے ہوئے کاروں اور پھر میوزک لائبریری کا حصہ بنے۔ انہوں نے 5000 سے زائد گانے گائے، جن میں کچھ ایسے مقبول کہ انہوں نے ریکارڈ بزنس کیا اور ابھی تک مقبول ہیں، جن میں سے قمیص تیری کالی نی سونے پھلا والی، وے بول سانول نہ رول انسانوں، پیار نل نہ سہی غصے نل ویکھ لیا کر، بیماراں نوں شفا مل جاندی ہے، اے تھیوا مندری دا تھیوا چھلا میرا جی ڈولا، محبت کی قیمت ادا کیا کریں گے، دل کے معاملات سے انجان تو نہ تھا، سب مایا ہے سب مایا ہے، چن کتھاں گزاری ای رات وے، رات چنے دی چاندنی سمیت ایک لمبی فہرست ہے جو یہاں پر بیان نہیں کی جا سکتی۔ ایک وقت آیا کہ چائے خانے، ہوٹل، بس، ٹرک، ہر جگہ عطا اللہ سخیلوی کے گانوں کی آوازیں گونجتی تھی۔ ان کا ہر البم ریکارڈ بزنس کرتا اور ہاتھوں ہاتھ فروخت ہوتا۔ ان کو ٹیلی ویژن پر ان کے دوست نے متعارف کرایا اور پھر جب انہوں نے 1973 میں نیلام گھر میں اپنا گانا قمیص تیری کالی و سونے پھلاں والی پرفارم کیا تو ان کی آواز کا ڈنکا پورے پاکستان میں بجنے لگا اور پھر صبح تک وہ مشہور ہو چکے تھے۔ سامعین، عطا اللہ سخیلوی نے جنوبی پنجاب کی مشہور زبان سرائکی اور
پنجابی میں گانے گا کر ملک کی بڑی آبادی کو اپنا گرویدہ بنایا۔ ان کے شاندار میوزک کیریئر کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے گورنمنٹ آف پاکستان نے ان کو 1991 میں پرائڈ آف پرفارمنس اور 2019 میں تمغہ امتیاز سے نوازا، اور پھر برطانیہ حکومت نے بھی ان کو لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ دیا۔ 1994 میں ان کا نام گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں شامل ہوا کیونکہ آپ کے سب سے زیادہ آڈیو البمز ریکارڈ تھے۔ وہ دوسرے پاکستانی ہیں جن کو یہ اعزاز حاصل ہے۔ انہوں نے کوک اسٹوڈیو سیزن 2 اور پھر سیزن 10 میں بھی شرکت کی اور اپنی محبت بھری آواز میں گانے گائے۔ لالا عیسیٰ خیلوی نے ایک برطانیہ نژاد لڑکی سے شادی کی جن سے ان کا ایک بیٹا بھی ہے۔ پھر انہوں نے وقت کی مشہور فلم سٹار بازگاہ سے شادی کی جس سے ان کے 4 بچے ہیں۔ انہی میں سے سانول عیسیٰ خیلوی جو اپنے والد کے ساتھ کوک اسٹوڈیو میں بھی پرفارم کر چکے ہیں، اور ان کی دوسری بیٹی لاریب عطا جو ہالی ووڈ کی آسکر وننگ موویز کے لیے کام کر چکی ہیں۔ ناظرین و سامعین، گھر سے بے گھر ہونے کا دکھ، حالات کی سختی اور محبت کی ناکامی نے ان کی آواز میں ایسا درد پیدا کیا کہ سننے والوں کے دل پر اثر کرتا۔ ان کا مخصوص لب و لہجہ اور شلوار قمیض کے ساتھ ساتھ اپنے کندھے پر چادر اور پشاوری چپل ان کی پہچان بن گئی، اور انہوں نے اپنی ثقافت کو ہمیشہ پذیرائی بخشی۔ لالا عیسیٰ خیلوی نے دنیا کے تمام بڑے ممالک میں پرفارم کیا۔ وہ عمران خان کے بھی پرستار ہیں اور ان سے محبت کا اظہار انہوں نے تحریک انصاف کے لیے مشہور گانا جب آئے گا عمران سب کی جان بنے گا نیا پاکستان گایا۔ آج کل ان کی صحت خراب ہے، ان کا علاج جاری ہے، اور وہ اپنے خاندان سمیت برطانیہ میں زندگی کے شب و روز گزار رہے ہیں، اور پاکستان بھی وہ مختلف مواقعوں پر اپنے شہر میاوالی اور لاہور آتے رہتے ہیں، لیکن بالعموم وہ آج کل برطانیہ میں ہی پائے جاتے ہیں۔ بعض لوگ ان کے بارے میں جھوٹی افواہیں پھیلا دیتے ہیں اور ان کے چاہنے والوں کو دکھی کر دیتے ہیں، لیکن ابھی وہ سلامت ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہمیشہ سلامت ہی رکھے۔